الحمد للہ المالک الوهاب الجلیل الذي خلقنا وصفانا وهدانا سواء السبيل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه سيدنا ومولانا محمد النبي الأصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. میرے بچے اور بچیوں، سامعین محترم، ناظرین کرام، پہلے پارے میں دوسری سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی، مومنین کی، مسلمین کی علامات کا بیان کیا ہے کہ وہ کون ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. جی، پڑھنا اور بات ہے، ادا کرنا اور بات ہے، پھر اس کا قائم کرنا اور بات ہے، وہ بعد میں عرض کیا جائے گا. یہ لفظ سواد واو کے مادے کے لحاظ سے تو کئی مرتبہ ہے، لیکن صلاۃ کے جو لفظ ہے صلاۃ، یہ ہے 167 مرتبہ. 7 اور 6 13 اور 1 14، 4 اور 1 5. ان کو مفرد کریں علم اعداد کے لحاظ سے تو یہ 5 بنتا ہے. تو یہ 5 ہی نمازیں فرض ہیں. صلاۃ جو ہے بمانے نماز جس کو کہتے ہیں، آگے میں نے عرض کر دوں گا اس کے، تو وہ 5 ہی فرض ہیں. تو جس نے ان 5 کو ادا کر لیا، ان 5 کو قائم کر لیا، 5 نمازوں کو، 5 صلاۃ کو، اس نے کائنات کو سمجھ لیا، اس نے دنیا کو سمجھ لیا، اس نے دین کو سمجھ لیا. یاد رکھیے، کائنات، کلمہ شریف، نماز، قرآن پاک اور نبی کریم علیہ السلام کا اسم پاک، ان سب کا جیومیٹریکل پلان ایک ہے. میں آپ سے بڑی گہری باتیں بھی کرتا ہوں اور ایسی بھی کہ عام بندہ بھی سمجھ جائے. اس کو آگے پہنچانا آپ کا فرض ہے. یہ تبلیغ ہے، اس کو آگے دیجیے، آگے پہنچائیے، لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن عظیم کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے. یہ مقدس کتاب کا مقام، مرتبہ تھوڑا بہت جو ہماری عقل و فہم تدبر میں ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا، کائناتی راز، آفاقی راز، انفسی راز، وہ کیا ہے. تو نماز بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے. ویسے تو پورے کائنات نظام صلاۃ میں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی صلاۃ ہے. تو معنی اس کے جو ہیں صلاۃ کے، وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ٹائم کم ہوتا ہے، مگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو تھوڑے ٹائم میں بہت کچھ علم حاصل ہو جائے گا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اگلے کے ساتھ ملے ہوئے ہونا، جو پیچھے پیچھے آئے کسی کے مگر اگلے والے سے آگے نہ بڑھے، اسے صلاۃ کہتے عربی زبان میں. یعنی جو آگے ہے یہ اس کے پیچھے ہوں، اور یہ آگے والے سے آگے نہ بڑھے، پیچھے رہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آگے ہے وہ کوئی ہے، وہ کوئی بڑا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی افضل ہے، کوئی اکمل ہے، کوئی اجمل ہے. وہ امام الانبیاء کی ذات ہے، سید کونین کی ذات ہے، حبیب کبریا ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں. یہ ان کے پیچھے پیچھے پوری قوم ہے، پوری ملت ہے. تو صلاۃ کا ایک معنی یہ ہوا کہ سرکار کونین، تاجدار مدنی، حبیب کبریا سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے پیچھے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اللہ رسول کے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو. یہ ان کے غلام رہو، ان کے تابع رہو، ان کی عاشق رہو، ان کے محب رہو، ان کے ماننے والے رہو، ان کے جاننے والے رہو، ان سے پیار کرنے والے رہو. یہ ان سے پیار کرنا ایک نور ہے، جو پیار کرتا ہے اس سے راضی رب غفور ہے. ان کے سینوں میں ایک سرور ہے، برائی ان سے بہت دور ہے، اور جنت ان کا گھر، ان کا مقام ہے. جنت ان کا مقام ہے جو بنایا ان کے لیے اس نے ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. اب آگے چلیے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتی ہے. یہ مالک نے کہا کائنات کی ہر چیز اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. معلوم ہو کہ صلاۃ اور ہے
اور تصریح اور ہے. آج ہم صرف صلاۃ کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں، اسی سے ہماری گفتگو ہوگی. صلاۃ پورے نظام کائنات میں ہے، کائنات کی ہر چیز اپنی صلاۃ میں ہے. صلاۃ کا مطلب قانون بھی ہے، صلاۃ کا مطلب ذکر بھی ہے، صلاۃ کا مطلب ایک توجہ بھی ہے. اور صلاۃ نظام صلاۃ کائنات کا سب سے بڑا حصہ سمجھیے. اسی سے پوری کائنات میں عقل، فکر، تدبر، شعور، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تو ایک باقاعدہ حرکات دی گئی ہیں نا، لیکن غیر مسلم بھی کبھی سجدے میں کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ صلاۃ کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اتنا کچھ لے رہے ہیں. یہ یاد رکھیے آپ، یہ نظام صلاتی ہے جس سے سب کچھ مل رہا ہے. صلاۃ اور کائنات کی حرکت ایک جیسی ہے، یعنی صلاۃ کی حرکت بھی دائروی ہے اور کائنات کی حرکت بھی دائروی ہے. وہ پھر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس طرح دائروی ہے. اس کا مطلب ایک میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی کو طرف توجہ کرنا. صلاۃ کا مطلب قرآن شریف میں ہے، اے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کے خادم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے چاہنے والے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی عاشق آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے دیوانے آپ کے پاس آتے ہیں. کس لیے؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کو صلاۃ دیں. آپ کی صلاۃ سے ان کو سکون آ جاتا ہے، آپ کی صلاۃ سے ان کو اطمینان آ جاتا ہے، آپ کی صلاۃ سے ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، آپ کی صلاۃ سے ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے. اور ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے. تو اب حضور علیہ السلام کی صلاۃ سے بھی دلوں کو اطمینان آتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاۃ ہی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کی صلاۃ ہے. اس کا نام لینا بھی ذکر ہے، ان کا ذکر کرنا بھی ذکر ہے. اس کا نام لینا بھی ذکر ہے، ان کی صفات کا بیان کرنا بھی ذکر ہے، ان کا نام لینا بھی ذکر ہے، اور ان کا نام پاک لینا بھی ذکر ہے. مگر ان کا نام احترام سے لینا ہے، عزت سے لینا ہے. کئی فیس بک کی کئی اس پوسٹوں پر صرف محمد لکھا ہوتا ہے. ایسے مت کریں. اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی ایک مومن کیسے کر سکتا ہے؟ آپ سے پہلے سیدنا و مولانا لگایا کریں. یہ حکم ہے کہ حضور کی عزت کو، سیادت کو، مولایت کو قائم رکھیں. فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مت لکھا کریں. یہ ایک صلاۃ کا یہ معنی ہے کہ ایک اور دیکھیے صلاۃ کا معنی توجہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آئیے ٹرانسلیشن کیجیے، مزہ بھی آئے، لطف بھی آئے اور آپ کو کچھ حاصل بھی ہو. یہ درس اسی لیے شروع کیا گیا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کے سمے مبارک میں نہیں لائیں گے، ان کو لایا جائے اور پریکٹیکل کیا جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کی اور پورے فرشتوں کی توجہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے. اے مومنو، تم بھی پوری توجہ کے ساتھ ان پر خوب خوب سلام بھیجو. جی، ان پر خوب خوب سلام پڑھو. تو یہ صلاۃ کا مطلب توجہ بھی ہے. اب صلاۃ کو صلاۃ یوں کہتے ہیں کہ اس میں توجہ چاہیے. بس وہ ہے صلاۃ کا ادا کرنا. جو توجہ ہے نا کس کی طرف، وہ ہم نیت کیا کرتے ہیں. ایک تو نیت ہے 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت در سال. یہ بھی ٹھیک ہے کہ پچھلے دور میں لوگ کافی ان پڑھ تھے، اس وقت کے بزرگوں نے ان کو یہ نیت بنا کر دی اپنی زبان میں کہ یہ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں سنت کی، یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ فرض پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ ازبر ہو جائے. اب تو ازبر ہو گیا ہے. نیت تو ذہن کا نام ہے، ذہنی تصور کا نام ہے. اب زبان سے اگر ہم ادا کریں گے ایک بات نماز سے پہلے، تو نماز اپنے بام عروج پہ پہنچے گی، نماز اپنی معراج پہ پہنچے گی. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے. اللہ نے نقل کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کا آپ ترجمہ یاد کر لیں. ہر نماز سے پہلے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پہلے یہ پڑھ لیں اپنی زبان میں ہی، میں اپنی توجہ کرتا ہوں اس کی توجہ کی طرف یکسو ہو کر جو بنانے والا ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اگر دوبارہ آپ نے اس کو سننا ہو تو سکائب کے ذریعے اس فقیر سے بات کیجیے. یعنی یہاں کیا بات ہے؟ میں اپنی توجہ کرتا ہوں اس کی توجہ کی طرف.
ہم ادھر توجہ کریں گے، وہ ادھر توجہ کرے گا، بات بن جائے گی، بڑی بات بن جائے گی جی۔ ہماری توجہ ادھر اور اس کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صلاۃ میں توجہ اللہ کی توجہ تو ہر طرف ہے، لیکن اس کی کیٹیگریز ہے اس کے توجہ کی جی۔ نمازی پر اس کی توجہ جب پڑتی ہے، جو صحیح نمازی ہے اس کو نور سے بھر دیتا ہے، سرور سے بھر دیتا ہے، علم سے بھر دیتا ہے، ورع سے بھر دیتا ہے، تقویٰ سے بھر دیتا ہے۔ یا قصور ہو کر کا لفظ ہے، حنیف کا لفظ ہے، اور یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے ون پوائنٹڈ، ایک ہوتا ہے ون سائڈڈ۔ ون سائڈڈ ہونا یہ علیحدہ علیحدہ فرقوں کی علامات ہیں، اور ون پوائنٹ ہونا یہ مومن کی علامت ہے کہ سورج کی شعاعیں جب ون سائڈ ہوتی ہیں تو جلاتی نہیں ہیں، گرمائش دیتی ہیں جی، لیکن جب ون پوائنٹ ہوتی ہیں، آج سے شیشہ رکھا جائے تو نیچے کاغذ جل جاتا ہے جی، کپڑا جل جاتا ہے۔ اب یہ ون پوائنٹ ہے، تو ون پوائنٹ ہونے میں بڑی طاقت، بڑی پاور اور بہت بڑی پوٹینسی بن جاتی ہے، یعنی ایک ایٹم بن جاتا ہے۔ تو آپ نماز میں کھڑے ہوں کیسے ہو کر؟ ون پوائنٹ ہو کر، آپ کی توجہ بھی اس کی طرف، آپ کا خیال بھی اس کی طرف، آپ کا تصور بھی اس کی طرف، آپ کا دل بھی اس کی طرف، آپ کا دماغ بھی اس کی طرف۔ کتنا کمال ہے سید الکونین کا، امام الانبیاء کا، حبیب کبریا کا، اتنا بڑا انسان کہ کائناتی حرکتوں کو اکٹھا کر کے نماز کی شکل میں ہمیں تحفے میں ادا کر دیا ہے۔ تو اب یہ تو ہے زبان سے آپ نے قول ابراہیمی ادا کرنا۔ ایک نیت یہ ہے 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، یہ کسی انسان نے بنائی ہے، بری یہ بھی نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنی نماز کو اللہ کے کلام سے اور قول ابراہیم سے شروع کریں گے تو ایک نماز عام بندے کی نیت سے شروع کی جاتی ہے بنائی ہوئی سے، اور ایک نماز اللہ کے کلام سے شروع کی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قول سے شروع کی جاتی ہے۔ تو پوٹنسی کس کی زیادہ، طاقت کس کی زیادہ، ورع کس کا زیادہ، تقویٰ کس کا زیادہ، مقام کس کا زیادہ، درجہ کس کا زیادہ۔ اب کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں تھوڑا سا ادھر لوٹتا ہوں، باقی درس انشاءاللہ پھر دوں گا کہ نماز میں 4 حرکتیں ہیں جی، قیام ہے، رکوع ہے، قعدہ ہے اور سجدہ ہے۔ اب 4 فائدے میں عرض کرتا ہوں، مگر اب ہزاروں فائدے ہیں۔ جس کا قیام صحیح ہے وہ بہادر بہت ہے، جس کا رکوع صحیح ہے وہ اس میں تکبر نہیں آتا ہے، اور جس کا قعدہ صحیح ہے اس میں تحمل بہت ہے، اور جس کا سجدہ صحیح ہے وہ علم کا پہاڑ ہوتا ہے جی، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، اور مالک ملک اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جسم میں 4 قسم کے ٹیشوز یا خلیات ہیں، نروس ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز، ایپیکل ٹیشوز جی، اور کنیکٹیو ٹیشوز، اعصابی خلیات، قشری خلیات، عضلاتی خلیات، الحاقی خلیات۔ 4 قسم کے ٹیشوز موجود ہیں، خلیات۔ جب 30 کھرب خلیات ہیں انسان میں، آپ 2 کروڑ بھی چارج کر لیں تو آپ کو تو بہت بڑی طاقت ہے، مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر نماز میں کیا ہوتا ہے، ہر حرکت میں خلیات چارج ہوتے ہیں۔ جب کوئی چیز چارج ہوتی ہے اس میں گرمائش پیدا ہوتی ہے، اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں چمک پیدا ہوتا ہے، اس میں نور پیدا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ زمانے کا ہے ہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ ارے یار بات نماز کی نہیں، بات تو امامت کی بھی ہے، بات امامت کی بھی ہے، نماز کی بھی ہے، جماعت کی بھی ہے، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ نماز کو ادا کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے، یہ پھر میں کبھی عرض کروں گا، تب جا کر انسان کو نماز معراج کروا دیتی ہے، قرب الہی ہے۔ اللہ ماتا کہ نماز کن کے لیے باری ہے؟ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، اور جو ملاقو رب ہیں، جو رب سے ملاقات چاہتے ہیں، رب کی نزدیکی چاہتے ہیں، رب کا قرب چاہتے ہیں، زمانی مکانی نہیں۔ وہ زمانی مکانی قرب نہیں ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے حسن سے، حضور کے جمال سے ادھر سے ہوتا ہے۔ تو پھر تم کیا کرو، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، وہ تو نماز کے چکر میں رہتے ہیں، نماز کے چکر میں نہیں پڑھتے جی، وہ ہر وقت نماز کے چکر میں رہتے ہیں جی۔ تو اب یہ 5 جو نمازیں ہیں، یہ صلاۃ ہے، یہی ایسی صلاۃ ہے، یہی ایسی حرکات ہیں جو کائناتی حرکات ہیں۔ جیسے کائنات دائرے میں ہے، صلاۃ بھی دائرے میں ہے، تو دائرہ آگے بڑھنے کے لیے چلیے بڑھتے چلے جائیے، سجدے کیجیے، ایسے کیجیے کہ سجدہ ہو جی، رکوع کیجیے ایسے کہ رکوع ہو، جنت سے پھل آئیں جی، ایسے سجدے کیجیے
کہ جنت سے آپ کے کھانے کی چیزیں آئیں، ذرا وہاں توجہ تو کیجیے بی بی مریم سلام اللہ علیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدوں اور ان کے رکوع کی کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، 2 دن میں نے عرض کر دیے ہیں۔ جو نماز صلاۃ اس کی تو معافی کا کھانا ہے ہی نہیں، ہاں کیوں؟ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی پیاری ادا ہے، بہت بڑی ادا ہے جی۔ حضور اٹھے تو قیام ہو گیا، جھکے تو رکوع ہو گیا، بیٹھے تو قعدہ ہو گیا، سجدہ سر زمین سر پہ رکھ کر ماتھا رکھا، تو یہ کیا ہو گیا دیکھیے۔ اور 4 ہی اسٹیجز انسان کی ہیں، آدم بشریت ہے، آدمیت ہے، ابدیت ہے، انسانیت ہے۔ جیسے جیسے انسان کی یہ 4 رکعتیں شروع ہوتی ہیں، قبول ہونا صحیح ہونا شروع ہوتی ہیں، تو چاروں ٹیشوز بھی چارج ہوتے ہیں، 2 کروڑ بھی صرف چارج ہو جائیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایسے انسان کے 4 خلیات یہ جو چارج ہوتے ہیں اور نور ملتا ہے، اور انسان ان 4 مناظر کو طے کر لیتا ہے جو انسانیت کی ہیں، آدمیت کی ہیں اور بشریت کی ہیں اور ابدیت کی ہیں۔ نماز ہو اور انسانیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز ہو ابدیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز ہو اور آدمیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز ہو اور پھر ابدیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کی انتہائی سٹیج ابدیت ہے اور ابتدائی سٹیج آدمیت ہے۔ نماز آدمیت بھی سکھاتی ہے جی، انسانیت بھی سکھاتی ہے، بشریت بھی سکھاتی ہے اور ابدیت بھی سکھاتی ہے۔ پھر معراج ہوتی ہے، پھر قرب الہی ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تجلیاں، سرکار کے جمال کی تجلیاں قلب پہ پڑتی ہیں، تو قلب اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو سنبھال سکے جو رسول اللہ کے ذریعے سے ہمارے مومن کے قلب پہ پڑتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر نماز صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دروس کو آگے پہنچائیے، ان درسوں کو آگے پہنچائیے، ان کو سمجھیے، سنیے، پڑھیے، عمل کیجیے۔ جہاں تک آپ پہنچائیں گے آپ کی معراج ہوتی جائے گی، آپ کو کریڈٹ ملے گا۔ واٹ از دا میننگ آف کریڈٹ؟ کریڈٹ کا معنی کیا ہے؟ جو جائز آپ کی خواہشات پوری ہوتی چلی جائیں گی، جو جائز تمنائیں آپ کی پوری ہوتی جائیں گی۔ صرف اسی ایک نظریے پر کہ آپ خود بھی عمل کریں، آگے سنائیں، ڈاؤن لوڈ کریں لوگ اور ان کو پہنچاتے جاؤ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، تاکہ لوگوں کو پتہ، غیر مسلموں کو بھی پتہ چلے کہ صلاۃ مسلمانوں کی کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میڈیکلی طور پر، ٹیکنیکل طور پر، طبی طور پر، ہر طور پر، ہر طریقے پر میں انشاءاللہ عرض کرتا چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔